اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ کتاب فی اللقطہ، راستے میں پڑی ہوئی چیز اسے لقطہ کہا جاتا ہے۔ آپ راستے میں چلتے ہیں، کوئی چیز آپ کو ملی ہے، وہ پیسوں کی صورت میں ہو، مال کی صورت میں ہو، اسے لقطہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو باب ہے امام بخاری نے باندھا ہے، باب اذا اخبرہ رب اللقطۃ بالعلامۃ دفع الیہ، جب لقطہ کا مال اس کی صحیح نشانی بتا دے، اس کا جو مالک ہے، تو لقطہ اٹھانے والا اس کو مالک کے سپرد کر دے گا۔ جیسے عام روٹین میں ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی چیز گم ہوتی ہے، ہم بھی اعلان کرتے ہیں چیز گم ہو، یا بندہ آتا ہے اور وہ اپنی نشانی بتا کر تو وہ اپنی چیز لے لیتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ مجھے 100 دینار کی ایک تھیلی مل گئی۔ اب 100 دینار کی تھیلی اس دور میں ملے تو کوئی واپس نہیں کرتا، کسی کو پیسے ملے تو کوئی واپس نہیں کرتا۔ اس کے احکامات ذرا سن لیجئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کہ 1 سال تک اعلان کرو، 1 سال تک اعلان کرو۔ پس میں نے 1 سال تک پھر کے اس کا اعلان کیا، پھر مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا تو جسے میں پہچانتا ہوں۔ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پھر آیا تو میں نے آ کر بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1 سال مزید اس کا اعلان کرو۔ میں نے پھر 1 سال اعلان کیا، کوئی ایسا نہ ملا کہ جسے میں پہچانتا ہوں یا جو اس کا مالک ہو میرے پاس آئے۔ کہتے ہیں میں تیسری مرتبہ آیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی تھیلی کو اور اس کے دینار کی تعداد کو، اس کو بند کر کے اس کی ڈوری کو بھی ذہن نشین کر لو، پھر اگر اس کا مالک آئے تو اسے دے دو، ورنہ اسے نفع اٹھا لو، ورنہ اسے نفع اٹھا لو۔ ویسے بھی آج کے دور میں بڑی رقم اگر کسی کو مل جائے، پہلے تو وہ اعلان ضرور کروائے۔ اعلان اگر نہیں کرواتا، اس کے برعکس ائمہ کرام نے لکھا ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں اس نیت سے رکھ لیتا ہے کہ جب بھی میرے پاس اس کا مالک آئے گا میں اس کو واپس کر دوں گا۔ اور یہ نہیں ہو سکتا، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں مثال کے طور پر 500 روپیہ ملا ہے تو ہم نے صدقہ کر دیا ہے تو اس کو ثواب نہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں کسی کے مال میں تصرف کرنے والے؟ اگر آپ اسے صدقہ کر دیتے ہیں، دوسرے ہی لمحے مالک آ جاتا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے صدقہ کر دیا ہے، آپ اس کو اس کی رقم واپس کریں گے۔ اور جب رقم واپس کریں گے، اگر آپ نے اسے کہا میں نے صدقہ کیا تھا اب تجھے دے رہا ہوں، کہتا ہے چلو صدقہ ہی رہنے دو، وہ راضی ہوگا تو یہ مسئلہ درست ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور ان سے اور دیگر صحابہ کرام سے 1 سال تک کا اعلان بھی موجود ہے۔ اور مصنف ابن عبد الرزاق ان کی روایت میں بھی 1 سال کا ذکر ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس، حضرت سعید بن مسیب، یہ جتنے بھی صحابہ ہیں، یہ ان سے جو روایات احادیث ہیں، میں نے 3 والی پڑھی ہے، ان سے 1 والی بھی موجود ہے، 1 سال والی بھی۔ حدیث کے مختلف طرق ہوتے ہیں اور صحابہ کرام نے مختلف انداز میں وہ بیان کی ہوتی ہے۔ پھر ائمہ کرام کا اس بارے میں موقف کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص اسے چیز گری ہوئی مل جاتی ہے تو وہ آ کر نشانی بتائے گا، گواہ نہ پیش کرے، اس کو چیز واپس کر دو۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا مدعی پر گواہ کرنا ہے، پیش کرنا، اور مدعا علیہ پر قسم کھانا یہ لازم ہے، تو اس حدیث مبارکہ سے استدلال کر رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ
اور امام شافعی کہ جب کسی کی چیز ملے تو وہ گواہ بھی لے کے آئے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا مدعی جو ہوتا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے، وہ گواہ پیش کرتا ہے، تو وہ جب بھی دعویٰ کرے گا تو اپنے گواہوں کو ساتھ لے کے آئے گا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وہ گواہ پیش نہ کرے، اپنی نشانی بتائے اور اپنی چیز کو وصول کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر سوال ہوا اسی طرح، اور آپ نے اب آگے وہی حدیث مبارکہ ہے، اور صحابی رسول حضرت زید بن خالد ہیں، لیکن آگے حدیث مبارکہ کی مزید تفصیل ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ تھیلی والا مسئلہ تو ہو گیا، تو اسی سے آگے پھر اعرابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گم شدہ بکری کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تم لے جاؤ، اگر ملی ہے تم لے جاؤ گے، تم نہیں لے کے جاؤ گے تمہارا بھائی لے کے چلا جائے گا، بھائی سے مراد کوئی اور لے جائے گا، اگر وہ بھی نہیں لے کے جائے گا تو پھر اس کو بھیڑیا لے کے چلا جائے گا۔ اس اعرابی نے کہا گمشدہ اونٹ کے بارے میں آپ کا خیال ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہو گئے، سوالات زیادہ کر رہا تھا نا، پہلے تھیلی کا سوال، پھر بکری کا سوال، پھر اونٹ کا سوال، حضور غصے میں ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں اونٹ کے متعلق کیا تشویش ہے؟ اس کے ساتھ اس کے کھر ہی تو ہیں جن سے وہ چلے گا، یا اس کے ساتھ پانی کا مشکیزہ ہے، وہ پانی پر جائے گا اور درخت کے پتے کھائے گا، یعنی وہ بھی تمہارے پاس رہے، مل گیا ہے، مالک آئے گا تو دے دینا واپس، حرج تو نہیں ہے۔ یعنی بکری والا مسئلہ بتا دیا ہے، پھر اونٹ کا پوچھ رہا ہے، تو وہی مسئلہ ہے، تم نہ لے کے جاؤ گے تو کوئی اور لے کے چلا جائے گا، کوئی اور نہ لے کے جائے گا تو پھر بھیڑیے اس کو درندے کھا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔